حیثیتیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے آدمی سیرت پڑھے پکے ایمان والے تھے، پختہ ان کا ایمان تھا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا سب کچھ پھر چھوڑ دیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان آدمی کے دل میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تعلق باقی تمام علاقوں سے تعلقات سے غالب ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس سے بھی اس کا تعلق ہے، ان تمام تعلقات میں سب سے غالب تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، چاہے اس کا اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا دشمن ہے لیکن وہ اللہ کا محب ہے، محبوب ہے، تو اس سے محبت کرے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، چاہے اس کا جگر کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، جو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، دشمن ہے، بے شک اس کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، اس سے دشمنی رکھے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَعَطَى لِلَّهِ، جو کچھ بھی دے اللہ کے لیے دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو روکے اللہ کے لیے روکے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ اس کا مکمل پھر ایمان ہے۔ آدمی صحابہ کرام کی سیرت پڑھے تو انہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ آپس میں جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، عداوتیں تھیں، کئی صدیاں بیت گئیں لڑتے لڑتے۔ جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، بے شک ان سے دشمنی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ان سے محبت کی ہے، دشمنی نہیں کی۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، کہ وہ دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ ان کے باپ ہوں، والدین ہوں، آبا ہوں او ابنا ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، باخوان ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پھر ایمان کو نقش کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان لائے، دشمنی ہے، پہلے دشمنی تھی، ایمان لائے تو آپس میں پھر محبت کی، آپس میں پیار کیا، سب کچھ پھر چھوڑ دیا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اخوت پیدا کی، آپس میں ہمدردی پیدا کی۔ ابغض للہ، جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے مخالف تھے، پھر ان سے انہوں نے دشمنی رکھی، دشمنی ایسی رکھی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بے شک ان کا باپ بھی تھا، بیٹا مسلمان ہے، باپ غیر مسلم ہے، چھوڑ دیا، اس سے پھر دشمنی رکھی، محبت نہیں کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو، کہہ دو نا، نواز سے کہہ دو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیل الملائکہ، ان کا والد ابو عامر اوسی، یہ بہت بڑا راہب تھا، اپنے مثلا مذہب کا یہ عالم تھا، راہب تھا، لیکن اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اللہ کی مخالفت تھی، بغض تھا، حسد تھا۔ اس نے اس حسد کی وجہ سے مدینہ پاک چھوڑ دیا، مکہ پاک چلا گیا غزوہ احد کے موقع پر۔
یہ کفار کے لشکر میں تھا اور آ کر پکار کر کہنے لگا اے انصار یا معاشر الانصار، اے انصار مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وڈیرا ہوں، سردار ہوں، میں وہ ہوں جس سے تم مسجد دریافت کیا کرتے تھے، جب بھی تم سفر کرتے تھے مجھ سے پوچھ کر جاتے تھے، کوئی بھی کاروبار کرتے تھے مجھ سے پوچھ کر جاتے تھے، میں وہ ابو عامر اوسی ہوں۔ تو تمام لوگوں نے کہا ہم تجھے جانتے نہیں ہیں۔ جب تو تھا اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، والد ہوں، میرا خیال کر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ جب تھا اب تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، دشمنی ہے۔ باقی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے حکم دیں میں اپنے والد کی، اپنے باپ کی جو ہے گردن اتار کر اس کا سر جو ہے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ذات تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیٹے کی تلوار، بے شک وہ اس کا باپ غیر مسلم ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، لیکن ایک بیٹے کی تلوار سے جو ہے اس کا سر جو ہے اس کو نہیں کاٹا جائے گا، تو تمہارا باپ والد ہے، اسے محبت کر۔ تو انہوں نے جب ایمان قبول، اسلام قبول کیا، پکا ایمان تھا، جو اللہ سے دشمنی رکھتے تھے، بے شک باپ بھی ہے پرواہ نہیں کی، بیٹا ہے پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک غزوہ میں، یہ مسلمان نہیں ہوتے پہلے، ایک غزوہ میں آمنا سامنا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، آمنا سامنا ہوا۔ جب مسلمان ہوئے، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عبد الرحمن کہنے لگے کہ بابا، حضرت ابوبکر صدیق سے، بابا فلاں غزوے پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو وہاں قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، فرمایا کہ واللہ بیٹا تو نے معاف کر دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، میں تجھے معاف نہ کرتا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا اس وقت مخالف تھا۔ بھائی بھائی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلم المجاہد، امیر ترین گھرانے کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی والدہ نے اس کو بڑے ناز سے پالا ہے۔ مسلمان ہوئے، غزوہ بدر کے موقع پر یہ مسلمان کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اس کا بھائی جو ہے یہ کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، 70 اس میں کافر قید ہوئے، ان میں اس کا بھائی بھی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب مدینے پاک لے کر آئے تو اس کی مشکیں مانگ رہے تھے، اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے صحابی، یہ اوپر کھڑے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہے، تو یہ کہتے ہیں جو اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کر، اس کے ہاتھ ذرا کس کر باندھ، شدت سے باندھ، یعنی تکڑے کرتے باندھ، کس کر باندھ کے اس کی ماں جو ہے وہ بہت امیر ہے، وہ بہت اس کا فدیہ دے گی۔ بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں، تو بھائی کہتا ہے کہ مصعب یار میں تیرا بھائی ہوں، والد بھی ایک ہے، جو خون والد کا خون تیرے رگوں میں گردش کر رہا ہے وہی خون میرے رگوں میں ہے، جس والدہ کا دودھ تو نے پیا ہے اسی والدہ کا دودھ میں نے پیا ہے، آج مجھے بھول گیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے بھائی تو میرا بھائی نہیں، اب میرا بھائی وہ ہے جو وہ تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ یہ فرما دیں کہ اس کے ہاتھ ذرا کس کر باندھ کے، اس کی ماں جو ہے بہت امیر ہے، وہ فدیہ بہت دے گی۔